مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے. جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے. مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی. ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے. اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے. مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی. سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں. جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے. مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں. ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آ ہی رہے یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا. اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی. مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گی؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر. سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے. ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے. وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں. وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ. ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا. گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی. جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے. کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے؟ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے. تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے. اس کو پیشاب کروایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا. مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لید کرنا چاہتا ہے. جو جو شکایتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا. تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے. مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا. انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے. تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا. اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے. لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی، ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا. جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے. ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی. کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے، یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے. جب وہ نماز پڑھانے لگے یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے. اللہ کے ولی کا مذاق. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو
میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا, جنازہ لایا, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں ہوئی, سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو. بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا مذاق, لیکن وہ اٹھا ہی نہیں. جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا, مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا. تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا. اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا, اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے, لے جاؤ دفن کرو, وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے, اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں. اللہ اس پر لعنت کرے, جالیوں کے پاس کھڑا ہے. ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ, فریاد ہو یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں. وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا, اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو, کیا رسول سے مانگتے ہو, یہ شرک ہے. کہا ہم رسول سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگو. میرے عزیزوں بات سچی ہے, اللہ ہی دیتا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اے نادان, اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا, کبھی نہیں سمجھ سکتا. اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی, کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر, اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا, پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا. یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہیں دے سکتے. دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا. ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے. میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے, عذاب آ جانا چاہیے. مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے, پتھر آ جائیں, بارش آگ کی نازل ہو جائے, زمین پھٹ جائے, یہی اللہ کا عذاب ہے. کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے. اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے. اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے. اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے, اس کا ختم ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے. اسی طرح میرے عزیزوں جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے. وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں. قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں. یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے